آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، آئیے میں اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد عتیق صاحب ندوی استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک، یہ پر نور، یہ پر روشن مہینہ عطا فرمایا، جس میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور صرف اس دنیا میں تشریف لانے ہی کا واقعہ اس مہینے میں نہیں بلکہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ بھی اسی مہینے کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ ہم اسی نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں، اور یہ مہینہ انہی کی ولادت باسعادت اور بہت سے واقعات کی طرف منسوب ہے، بلکہ اسی مہینے میں ہجرت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ہی اہم مہینہ ہے یہ، اور ساتھ میں ہم تمام منتظمین حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے قاری لیاقت صاحب اور ان کے جملہ ساتھی جن میں خاص طور سے مولوی مصعب صاحب بھی ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے ایسے عظیم الشان، ایسے محترم اور ایسے بابرکت پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا، اس کی آپ کو توفیق ہوئی، اس پر جو ہے اللہ کا احسان، اس کا شکر ہے۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اس طرح کے پروگرام جو 15 20 سال 25 سال پہلے ہوا کرتے تھے وہ اب بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اب کہیں بھی اس طرح کے پروگرام سننے کو نہیں ملتے ہیں، بہت ہی کم خال کہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے پروگراموں کو کرنے کی اس وقت خاص ضرورت ہے۔ ضرورت اس بنا پر بھی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی رکھیں، اور ضرورت اس بنا پر بھی ہے کہ لوگ ہمیں بھلانے کی، ہمیں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین سے، اپنے نبی سے، اپنے اسلام سے دور ہوتے جائیں۔ اس لیے ضرورت اس طرح کی چیزوں کی اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کریں، اس طرح کے پروگرام کریں، اور صرف یہی نہیں کہ چنہٹ والے کریں، بلکہ پورے شہر، ہر جگہ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں اس طرح کے پروگرام چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، تاکہ جو ہماری نسل جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کو
جوڑنے کا یہ ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی اہم ذریعہ بن جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالی ذات وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں گزری اور نہ ہی گزرے گی۔ اس بات پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت ہے، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کی امت میں ہم ہیں اور جن کے پیروکار کہلاتے ہیں ہم، ان جیسی کوئی بھی شخصیت دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی، کسی ملک کو نہیں ملی، کسی نسل کو نہیں ملی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہیں جو ریفارمرز ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے اصلاح کا کام کیا ہے۔ بہت سارے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور انسانیت کے خیرخواہ بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی شخصیت اس طرح کی نہیں۔ اور یہ ہم اس بات پر بھی فخر کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، بچپن ہو، جوانی ہو اور ادھیڑ عمر ہو یا بڑھاپا ہو، ہر عمر کے حالات جو ہے اس امت نے جتنے محفوظ کیے ہیں، کسی دوسرے نبی، کسی دوسرے مصلح اور کسی بھی خیرخواہ انسانیت کے کسی بھی پیروکار نے اس طرح سے نہیں کیا۔ اور یہ سلسلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہو گیا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ بہت سے ایسے مصلح امت ہوئے ہیں، مصلح انسانیت ہوئے ہیں، جو انسانیت کے خیرخواہ ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ لوگوں نے ان کی صفات کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر۔ اور کوئی رکتا نہیں ہے لکھنے سے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، یعنی اب تک اگر گنا جائے تو لاکھوں کتابیں ہو چکی ہوں گی سیرت کے متعلق، اور بیانات ہوتے رہتے ہیں، سیرت کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ صفت اور کہیے کہ یہ فخر صرف ہم ہی کو حاصل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہمارا حال آج کل ہم سب آپ کے سامنے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ شد بدھ رکھتے بھی ہیں، لیکن ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ پوچھا جائے تو کچھ بھی اچھے سے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی بتانے سے قاصر ہیں، نہیں بتا سکتے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور ان کو لوگ سماعت کریں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ذات جو ہے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے اخلاق کا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ جو ہیں بہت ہی اعلیٰ اور اونچے مرتبے کے اخلاق والے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق کے جو اعلیٰ درجے ہو سکتے ہیں،
اخلاق کے جو بہت ہی اکرم اور اونچے مرتبے والے جو اخلاق ہو سکتے ہیں ان کو میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی امت کی فکر میں گزری، پوری زندگی امت کی فکر میں گزری ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے بس، اور اشارہ یہ کرنا ہے کہ وہ فکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنی امت کی اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے جو فکر تھی، وہ کہیں اگر ہم کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو اور امت کا بھی بیڑا پار ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں کتنا زیادہ محنت اور سخت محنت کرتے تھے، سخت محنت فرماتے تھے، پوری رات تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آیت آ گئی پڑھتے پڑھتے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت آئی اور اسی کو بار بار آپ تلاوت فرماتے رہے، اسی آیت کو بار بار تلاوت فرماتے رہے، اتنا پڑھتے رہے کہ صبح صادق ہو گئی اور رو رہے ہیں، اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں تہجد کی نماز میں، پوری رات اسی میں گزار دی۔ کیا ہے اس آیت میں؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ انسان جو نافرمان ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے اور جو آپ کے دیے ہوئے ہدایت نامے کو، آپ کے دیے ہوئے ہدایت نامے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہیں تو اللہ آپ کے بندے، یہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کو اس کا حق ہے، اور آپ جو ہے حق بجانب بھی ہوں گے۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو نافرمان ہے اس کو سخت سزا ہو، جو نافرمان ہے اس کو سزا ہو۔ یہ جو ہے عدل اور انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اے اللہ اگر آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ہر بات کی کہ اپنے سارے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں، اپنے سارے بندوں کو سزا دے دیں، تو طاقت اور قدرت کے باوجود اگر آپ معاف فرما دیتے ہیں تو یہ آپ کی حکمت عالی ہے۔ اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے گئے، پورا یعنی تہجد کا پورا وقت ختم ہو گیا اور اس میں صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ تو اس آیت کا یہ پیغام جو ہے کہ امت کی فکر، تمام انسانیت کی فکر کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم میں جانے سے بچ جائیں، یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دامنگیر تھی کہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ تو کاش ہم سب کے اندر، خاص طور سے جو مجمع میں ہمارے علماء اکرام موجود ہیں، ائمہ اکرام موجود ہیں، مسجدوں مدرسوں کے ذمہ دار موجود ہیں، اور ساتھ میں جو منتظمین حضرات ہیں مدرسوں مسجدوں کے، ان سب سے یہ اپیل اور یہ درخواست ہے کہ یہ فکر اپنے اندر ڈال لیجئے، تمام انسانیت کی بھلائی کی فکر اپنے اندر ڈال لیجئے، اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ گستاخی ہوئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔